آپ نے اور ہم نے اکثر بچپن میں سنا ہوگا کہ وہم کا علاج حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا، لیکن وہم کا علاج ہمارے پاس ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر وجاہت احمد۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے وہم، کہ وہم کیوں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں اور اس کو ٹھیک کیسے کیا جاتا ہے۔ وہم کیوں ہوتا ہے، کیا وجوہات ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ لوگ کہتے ہیں نفسیاتی مسئلہ ہے، یا یہ ذہنی طور پہ بیمار ہے، یا ذہنی طور پہ کمزور ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جب بھی کسی انسان کو کوئی انسان وہم میں مبتلا ہوتا ہے، اس کے پیچھے ایک وجہ ہوتی ہے۔ وہ وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ نظام کا مریض ہے، اس کا ڈائجیشن خراب ہے، مختلف معدے کے امراضوں میں مبتلا ہے۔ تو جب بھی کوئی مریض معدے کے امراضوں میں مبتلا ہوگا، وہ وہم کا شکار بھی ہو سکتا ہے۔ اور وہم کے شکار ہونے میں سب سے بڑی وجہ جو ان سے ہوتی ہے وہ نظام کا خراب ہونا ہوتا ہے نا؟ حیران کن بات۔ تو آپ لوگوں کو یہ میں بتاتا چلوں کہ آپ میں سے کوئی بھی وہم کرتا ہے، برے خیالات آتے ہیں، یا اس کو ڈر لگتا ہے، خوف محسوس ہوتا ہے، یا اس کو مختلف قسم کے وہم اور وسوسے آتے ہیں، تو اس کو اپنے معدے کا علاج کرانا چاہیے، کیونکہ اس کا معدہ خراب ہے، ان کا ڈائجسٹو سسٹم کمزور ہے۔ تو کھانا وغیرہ سب کچھ ہضم ہوتا ہے، سارا کچھ اسٹول وغیرہ صحیح پاس ہوتا ہے، لیکن بیسیکلی وہ کسی نہ کسی مرض میں، معدے کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں، نظام کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ان کا گٹ جو ہے وہ صحت مند نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ان کو وہم ہوتا ہے۔ وہم کی سمپل سی تھیوری ایسے بتاؤں گا کہ اکثر لوگوں کو گیسٹرک پرابلم رہتا ہے۔ آسان الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جب گیس ہوتی ہے تو گیس بعض اوقات اوپر کی طرف آتی ہے، یعنی کہ اتڑیوں سے معدے کی طرف آتی ہے۔ جب گیس معدے میں آتی ہے تو معدہ کیا ہوتا ہے؟ معدہ پھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے معدے کا ایک نارمل سائز ہے، اس سے زیادہ بڑھے گا تو پرابلم ہوگی۔ گیس بھرنے کی وجہ سے جب معدہ پھولتا ہے وہ ڈایافرام کو پریشر ڈالتا ہے۔ ڈایافرام پہ جب پریشر ڈالے گا، ڈایافرام پریشر ڈالے گا لنگز پہ اور دل پہ۔ جب آپ کے لنگز اور دل پہ پریشر پڑے گا، آپ کو کنجیشن ہوگی، ٹھیک ہے؟ یہ بالکل ہلکا سا مائنر سا پروسیس ہوتا ہے جن لوگوں کو وہم ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب دل اور لنگز پہ پریشر بڑھے گا، آپ کا دل جو سا خون دماغ میں زیادہ سپلائی کر دے گا، یا اس کی سپلائی کم ہو جائے گی، آپ کو ڈر خوف شروع ہو جائے گا، آپ کو وہم آنا شروع ہو جائے گا۔ آپ سوچو گے یار یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے، کہیں فلانا نہ ہو جائے، فلانا باہر گیا ہوا، کہیں اس کو کچھ نہ ہو جائے۔ یہ سارے وسوسے آپ کے دماغ میں آنے شروع ہو جائیں گے۔ یہ سارا نظام جو چلتا ہے یہ ڈائجیشن کی خرابی کی وجہ سے چلتا ہے، گیس پرابلم کی وجہ سے چلتا ہے، ٹھیک ہے؟ بد ہضمی کی وجہ سے چلتا ہے، کانسٹیپیشن کی وجہ سے چلتا ہے۔ یعنی کہ آپ کے نظام میں کوئی بھی پرابلم ہے، آپ کو وہم ہونا شروع ہو جائے گا، وسوسے آنے شروع ہو جائیں گے، اور آپ کے دماغ میں برے خیالات آنا شروع ہو جائیں گے، یہاں تک کہ آپ کو ڈر خوف بھی آنا شروع ہو جائے گا۔ تو میرے بھائی، جس کو بھی وہم ہوتا ہے، ڈرتا ہے، خوف ہے، اس کو وسوسے آتے ہیں، برے خیالات آتے ہیں، بزدل ہے، ڈرپوک ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے معدے کا علاج کرائے، اپنے نظام کا علاج کرائے، جا کے کسی اچھے کنسلٹنٹ کو چیک کروائے، چیک کروا کے اس سے دوائی لے۔ آپ یہ اپنی پہلے کی حالت نوٹس کر لیجئے گا اور علاج کے بعد کی حالت نوٹس کر لیجئے گا، آپ کو واضح فرق نظر آئے گا۔ یہاں تک کہ بزدلی کا اور ڈر کا تعلق بھی آپ کے نظام سے ہوتا ہے۔ اکثر لوگ بزدل ہوتے ہیں، وہ نفسیاتی طور پہ کمزور بھی بن جاتے ہیں، لیکن وہ اصل میں مقابلہ کر کے نفسیاتی طور پہ بہت طاقتور ہوتے ہیں، لیکن ان کا معدہ خراب ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بزدل اور ڈرپوک بن جاتے ہیں۔ جب آپ اپنے معدے کا علاج کروائیں گے، آپ کا ڈر بھی چلا جائے گا، خوف بھی چلا جائے گا، وہم بھی چلا جائے گا، وسوسے بھی ٹھیک ہو جائیں گے، آپ ایک نارمل زندگی گزارنا شروع کر دیں گے۔ تو کوشش کریں کہ کسی اچھے ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے رابطہ کریں جو انسان کی نفسیات کو سمجھتا ہو۔ جب آپ اس سے اپنا علاج کروائیں گے، آپ کا نظام ٹھیک ہو جائے گا، آپ کا ڈر خوف بھی ٹھیک ہو جائے گا، آپ کا وہم بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے پاس جتنے بھی کیسز آتے ہیں اس طرح کے وہم کرنے والے، یا یوں سمجھ لیں کہ جتنے بھی نظام کے مریض آتے ہیں وہ سب کو وہم ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، احساس کمتری ہوتا ہے، ان کا جو سیلف کانفیڈنس ہوتا ہے وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ بعض ایسے بھی آتے ہیں جو بہت مضبوط اعصاب کے اور بہادر ہوتے ہیں، وہ لوگ وہم میں مبتلا ہوتے ہیں، کسی پہ اعتبار نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ اس طرح کے بہت ساری کیفیات ہوتی ہیں۔ تو میں پھر ان کے نظام کا جو بھی مسئلہ ہوتا ہے اس کا علاج کرتا ہوں، تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، ان کا سارا جتنے بھی نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو زیادہ تر اس میں ایچ پائلوری، بد ہضمی، گیس، قبض، ٹھیک ہے، اس طرح کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ساری ذہنی نفسیاتی پرابلمز ہو جاتی ہیں۔ جب آپ کے پاس مریض آتا ہے، آپ اس کے کیس ٹیکنگ کرتے ہو، ہسٹری لیتے ہو، تو آپ کو سارا کچھ پتہ لگ جاتا ہے
کہ اس کے پیچھے کازیشن کے. آپ کازیشن ڈھونڈا کرو. جب آپ کازیشن ڈھونڈو گے, تار سے تار ملاؤ گے, آپ کو کیس کی سمجھ آ جائے گی. جب تک آپ کازیشن نہیں ڈھونڈو گے, وجوہات نہیں ڈھونڈو گے, ہسٹری میں نہیں جاؤ گے, آپ کو کسی بھی کیس کی سمجھ نہیں آئے گی. تو کسی بھی کیس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اس کی ہسٹری کا پتہ ہونا ضروری ہے. بیماری شروع ہونے سے پہلے کیا ہوا تھا اس کا پتہ ہونا ضروری ہے. آپ بھی اگر وہم میں مبتلا ہیں یا ڈر خوف دہشت میں مبتلا ہیں یا آپ کو وسوسے آتے ہیں تو اپنے معدے کی طرف دیکھیں کہ میرے معدے میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, تو اس کا علاج کرائیں, انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. کوشش کریں ایلوپیتھک میڈیسن کم سے کم استعمال کریں, ہومیوپیتھک میڈیسن استعمال کر لیں. بہترین یہی ہے کہ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اپنے معدے کا نظام کا علاج کرائیں. آپ کو وہم ڈر خوف دہشت ہر چیز سے چھٹکارا مل جائے گا اور نارمل زندگی آپ انشاءاللہ گزاریں گے. امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئی ہو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں, اس سے ہمیں حوصلہ افزائی ملتی ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.